الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأي ذنب قتلت. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اس بات سے محسوس کرو کہ کیا ہے سکینہ. اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ. عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ. عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ. جو ہر ثنا ذہن پر اترا ہے سکینہ.
سکینہ عباس علمدار نے بخشا ہے سکینہ آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن ہر عکس پکار اٹھا کہ زہرا ہے سکینہ ہر عکس پکار اٹھا کہ زہرا ہے سکینہ جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ رد ہو نہیں سکتی وہ دعا شہر وفا میں رد ہو نہیں سکتی وہ دعا شہر وفا میں جسے حرف دعا کا تو وسیلہ ہے سکینہ جسے حرف دعا کا تو وسیلہ ہے سکینہ عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ
کونین میں بسے وہ تیرا سگا ہے سکینہ، ہر عمر کے حیدر نے جھولایا تیرا جھولا، ہر عمر کے حیدر نے جھولایا تیرا جھولا، یہ اوج فقط تو نے ہی پایا ہے سکینہ، دریاؤں کے لب نو کے قلم چوم رہے ہیں، دریاؤں کے لب نو کے قلم چوم رہے ہیں، لکھا نہیں میں نے ابھی سوچا ہے سکینہ، لکھا نہیں میں نے ابھی سوچا ہے سکینہ، الفاظ کے لشکر میری چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، الفاظ کے لشکر میری چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، یہ آپ کی مدحت کا نتیجہ ہے سکینہ، یہ آپ کی مدحت کا نتیجہ ہے سکینہ، پیشانی زندہ پہ یہ تحریر ہے اب تک، پیشانی زندہ پہ یہ تحریر ہے اب تک، ظالم تو فنا ہو گیا زندہ ہے سکینہ، ظالم تو فنا ہو گیا زندہ ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے عظمت و شان اور شہادت سیدہ سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہما۔
سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی بہت ہی پیاری لاڈلی محبوب اور سکون پہنچان والی بیٹی ہے۔ سکینہ یہ سکون دے وچوں نکلیا ہے۔ تو سکینہ ایک ایسی کیفیت ہے، ایک اللہ تعالیٰ دی ایسی رحمت ہے جیڑی اللہ تعالیٰ اہل ایمان دے دل تے نازل فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے مختلف مقامات تے اللہ تعالیٰ نے سکینہ دا ذکر فرمایا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان تے اپنی رحمت سکینہ نازل فرمائی اور انہوں نے ثابت قدم فرما دیتا۔ تو یہ سکینہ ایک ایسی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت ہے۔ جدو اللہ تعالیٰ اپنے بندے تے بڑا خوش ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور یہ رحمت دل تے آتی ہے اور دل نو سکون مل جاتا ہے، اور ایسا سکون کہ پھر کدے بے سکونی نہیں آتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ پھر انہوں نے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ تو یہ سارے خوف، سارے غم، ساری پریشانیاں کدوں مکدیاں نے؟ جدو اللہ تعالیٰ دی رحمت حاصل ہو جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے شب جو نماز ہے، شب نماز جس میں اسی تہجد آکھنے ہیں، تو تہجد دی نماز دے وچ آپ نے دعا منگی کہ اے اللہ میں نے ایسی بیٹی عطا کر کے جیڑی میرے واسطے سکون دا باعث ہوئے۔ تو اساں تو یہ دعا کرنے ہاں کہ اللہ پاکا کہ بیٹی پیدا نہ ہوئے، بیٹا ہی ہونا چاہیے ہے، بلکہ بیٹے پیدا کرن دے واسطے اسی جو بھی سانو کرنا پوے اسی کرنے ہاں، لیکن صدقے جاواں عظمت و شان اہل بیت تو اور شان حسین تو کہ جڑے تہجد دے وقت اٹھ کے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ دی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بندہ میرے کو معافی منگن والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، تو کون ہے کہ جڑا میرے کو منگے میں اس نو عطا کر دیاں۔ اور اس وقت انہاں گھڑیاں دے وچ اب منگن والا بھی مولا حسین ہے کہ جڑا اتنا سخی ہے کہ جس نے اسلام دے واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مینوں بیٹی عطا کر، ایسی بیٹی عطا کر کہ جیڑی میرے واسطے سکون دا باعث ہوئے، کہ جس نو ویکھ کے مینوں سکون آ جاوے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بیٹی عطا فرمائی، تو اس بیٹی دا نام سکینہ رکھیا کہ وہ بیٹی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام دے واسطے سکون دا باعث ہے۔ اب پھر سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا دی عظمت اور شان دے وچ یہ بھی ایک خاص آپ دی عظمت اور شان ہے کہ آپ دی جیڑی شکل ہے وہ ہو بہو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے نال ملدی سی، جیسا کہ حسنین کریمین دی جیڑی شکل و صورت ہے وہ نبی علیہ السلام دے نال ملدی جلدی سی، کہ آقا علیہ السلام دے مشابہ سن حسنین کریمین۔ حسن اور حسین دونوں نو ملایا جائے تو تصویر مصطفیٰ بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مولا حسین نو جو بیٹی عطا فرمائی ہے، جس بیٹی دا نام سکینہ ہے، او بیٹی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی دادی تے بالکل مشابہ ہے، یعنی کہ مولا حسین جدوں اپنی بیٹی نو ویکھدے سن اپنی ماں نظر آندی سی، اور بیٹی اللہ تعالیٰ دی رحمت پھر ماں دی تصویر تو پھر سکون پہنچنا ظاہری طور تے بھی اور باطنی طور تے بھی روحانی طور تے بھی آپ کو اس دے نال سکون پہنچنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری سکینہ ہے۔ آپ کا دوسرا نام سیدہ رقیہ بھی ذکر کیتا گیا ہے،
اور آپ کی بیٹیاں مولا حسین دی اولاد کے متعلق کچھ اختلافات پایا گیا ہے، اور آپ کی عمر دے وچ بھی اختلافات پایا گیا ہے۔ کچھ نے کیا ہے کہ 3 سال، کسی نے کیا 4 سال، یہاں تک کہ بعض نے 14 سال بھی لکھی ہے۔ لیکن آپ امام حسین علیہ السلام دی بیٹی نے اس نام دی بیٹی سی، اس وچ کسی نے کوئی شک شبہ نہیں کیتا۔ کربلا دے میدان دے وچ بھی آپ سن، اس دے وچ بھی کسی نے کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور تمام تر مصائب، امتحان، پریشانیاں جو سفری نے، یزیدیاں دیا پریشانیاں نے، وہ ساریاں آپ نے برداشت فرمائیاں نے، آپ نے اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا ہے۔ اور پھر آپ دی 13 صفر مظفر نو آپ دی شہادت ہے، اور جو زندان دے وچ ہی آپ دی شہادت ہوئی ہے۔ بعد نے شہادت دے وچ اختلاف بھی کیتا ہے، کسی نے لکھیا کہ مدینہ پاک وچ وفات ہوئی، کسی نے لکھیا کہ شام دے وچ ہوئی۔ تو بالآخر ایک اختلاف علمی ہے یا یہ تاریخی ہے، حقیقت یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام دی ایک بیٹی دا نام سکینہ سی، اور اساں انہاں دا ہی ذکر خیر کرنا ہے اور انہاں دی عظمت اور شان نو بیان کرنا ہے۔ وہ ایسی بیٹی ہے کہ جڑا مولا حسین دے واسطے سکون دا باعث ہے، اور پھر اس بیٹی نو شہید کیتا گیا، اس تے ظلم کیتا گیا، اس نو ستایا گیا، اس نو پریشان کیتا گیا۔ اب کچھ احباب جڑے نے آپ دی پریشانیاں تے نرم مزاجی دا بھی جو ہے وہ پہلو رکھتے نے، لیکن یہ ہے کہ جس بیٹی دے سامنے اس دا باپ شہید کیتا جائے، جس بیٹی دے سامنے اس دے بھائی شہید کر دیتے جان، جس بیٹی دے سامنے انہاں دے خیمیاں نو آگ لگا دیتی جاوے، جس بیٹی دے سامنے جو بیمار زین العابدین ہے وہ لیٹے ہوئے نے، اور جس وقت یزیدی آپ دے خیمہ میں داخل ہوئے نے تو انہوں نے چادر نو کھینچیا تو آپ نیچے گر گئے، تو بہن دے سامنے کوئی بھائی نو ایویں کھینچے تو کیا یہ دکھ نہیں ہے؟ اور جس دا باپ حسین ہوئے، تصویر مصطفیٰ ہوئے، آقا علیہ السلام دے دل دا چین ہوئے، آقا علیہ السلام دا نور نظر ہوئے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت دا مصداق ہوئے، اور الحسین منی وانا من الحسین دی تصویر ہوئے۔ اس حسین نو جس بیٹی دے سامنے شہید کیتا جائے، کیا اس بیٹی دے واسطے اتنا ناکافی ہے؟ کیا یہ دکھ نہیں، یہ تکلیف نہیں، یہ مصیبت نہیں، یہ غم نہیں؟ تو غم دی اخیر کر دیتی ہے یزیدیاں نے، جو انہوں نے آقا علیہ السلام دے اہل بیت کو پہنچائے نے۔ لیکن اہل بیت اطہار انہوں دی شان ہے، انہوں دی عظمت ہے کہ انہوں نے انہوں تمام غماں نو شان وچ بدلیا ہے، کہ انہوں نے جو مصیبت آئی ہے، جو دکھ آیا ہے، جو غم آیا ہے، انہوں نے اس غم دے نال، اس مصیبت دے نال، پریشانی دے نال انہوں دی شان گھٹی نہیں بلکہ ہور ود گئی ہے۔ امام زین العابدین آپ فرماندے نے، فرمایا کہ ساڈے جڑے فضائل نے انہاں دے وچ مصائب نے، اور ساڈے مصائب دے وچ ساڈے فضائل نے۔ کہ فرمایا کہ ساڈے جڑے مصائب نے، ساڈے واسطے جو مصیبت آئی ہے، دکھ آیا ہے، تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، انہاں دے نال ساڈی فضیلت ودھدی ہے، اور ساڈی یہ شان ہے کہ اسی انہاں مصائب نو برداشت کیتا ہے۔ بعض ایسے احباب بھی ہیں کہ جڑے عام لوگاں دی طرح آپ نو ویکھدے نے، اور پھر ایسے الفاظ اور ایسا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کہ جڑا اہل بیت دی شان دے مطابق نہیں۔ تو ایسی گفتگو اسی کدے بھی اہل بیت اطہار مولا حسین کسے دے متعلق نہیں کر سکتے جو انہاں دے شایان شان نہیں۔ اور اس سے گل تو آپ نے فرمایا کہ جڑے ہمارے مصائب نے، فرمایا کہ وہ ہمارے فضائل نے، اور جڑے ہمارے فضائل نے انہاں دے وچ ساڈے مصائب نے۔ فرمایا کہ ہر کسی دی اپنی ایک فضیلت ہوندی ہے، اس دی شان ہوندی ہے، اس دا مقام ہوندا ہے، لیکن ساڈے فضیلت دے وچ وے کہ اللہ نے سانو اتنے امتحان دے وچ ڈالیا ہے، اور یہ جڑا امتحان ہے یہ ساری فضیلت ہے کہ اساں اس امتحان دے وچ پاس ہو گئے ہیں۔ تو آپ دے واسطے امتحان، اور اہل بیت اطہار نے اس امتحان کو احسن طریقے دے نال مکمل فرمایا۔ سیدہ
سکینہ سلام اللہ علیہا آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 20 رجب بیان کی گئی ہے، اور آپ کی جو شہادت ہے وہ 13 صفر المظفر بیان کی گئی ہے، اور آپ کے والد محترم حضرت امام حسین پاک اور آپ کی والدہ محترمہ سیدہ رباب رضی اللہ تعالی عنہا سن۔ کربلا دے میدان دے وچ آپ نال نے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام دے سیدہ سکینہ دے نال جو محبت ہے وہ اس طرح دی سی کہ آپ سیدہ سکینہ نو اپنے سینے تے سلاندے سن، اور سیدہ سکینہ دی آپ دے نال جو محبت سی وہ بھی اس انداز دی سی کہ جب تک آپ نو امام حسین پاک اپنے سینے تے نہیں لٹاندے آپ نو نیند نہیں آتی سی۔ باپ اور بیٹی دا آپس میں جتنا پیار سی، اتنی محبت سی، اور ایک باپ اور بیٹی دا محبت جو ہے یہ عمومی ہے، کوئی بھی باپ ہوئے کوئی بھی بیٹی ہوئے، ہر باپ نو اپنی بیٹی پیاری لگتی ہے اور ہر بیٹی نو اپنے باپ کے نال محبت ہوتی ہے۔ بیٹے بھی اولاد ہے اور بیٹے بھی بڑے عزیز ہوتے ہیں، لیکن جو باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، جو درمیان دے محبت ہے، احساس ہے، جو آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، وہ بیٹیاں کا کدے قائم نہیں ہوتا۔ اور امام حسین علیہ السلام دی پھر وہ بیٹی جیڑی اللہ کولو مانگ کے لئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کولو مانگ کے لئی ہے کہ اے اللہ میں بیٹی عطا کر دے، تو اللہ نے پھر وہ بیٹی عطا فرمائی ہے، اور وہ بیٹی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دی تصویر ہے، مولا حسین دے واسطے سکون دا باعث ہے۔ تو اتنی محبت ہے، اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جو آپ دی محبت سی وہ اس طرح دی سی کہ کدے بھی جو بھی مسئلہ بڑھنا ہے آپ حاضر نے، اپنی بھتیجی دے واسطے ہمیشہ ہر وقت تیار نے، جو انہوں نے سوال کیتا ہے، جو انہوں نے خواہش کیتی ہے، جو انہوں نے کیا ہے، حضرت عباس نے وہ پورا کیتا ہے۔ اور حضرت عباس علمدار نو یہی غم رہ گیا کہ جس وقت میدان کربلا دے وچ سیدہ سکینہ نے یہ سوال کیتا کہ سانو پانی لا دو، پانی لین دے واسطے گئے نے لیکن لا نہیں سکے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سیدہ سکینہ دا جو حضرت عباس علمدار دے نال پیار سی وہ بھی الگ سی کہ آپ کی شہادت تو پہلے آپ نے پانی طلب بھی فرمایا ہے، آپ نے پیاس کی شدت کا اظہار بھی فرمایا ہے، اور محسوس کرایا کہ سانو پیاس ہے، اسی غم میں چاہ، لیکن جدرو حضرت عباس کی شہادت ہو گئی ہے اس بعد پھر کبھی آپ نے پانی نہیں منگیا، کہ حالانکہ اس بعد شہادت ہوئی نے، دن بھی گزارا ہے، پھر قید بھی، پھر سفر بھی، اور بڑا ہے کہ لمبا اور دردناک سفر ہے جو آپ نے طے فرمایا، لیکن کبھی کوئی سوال لباں تے آیا ہی نہیں۔ بعض نے تو بیان کیتا ہے کہ انہوں نے کوئی گفتگو کیتی ہی نہیں، خاموش ہو گئے نے۔ ایک محبت سے جڑی آپ کی حضرت عباس کے نال سی، اور شان اہل بیت ہے، اور آقا علیہ السلام دی آل دی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کس طرح صبر عطا فرمایا ہے، کہ وہ کس طرح مصیبت سے، پریشانی دے، غم دے انہوں نے صبر کیتا ہے، اور صبر کر کے انہوں نے دکھایا ہے، دسیا ہے کہ اگر ویکھنا ہوئے کہ صبر کی ہوتا ہے تو سیدہ سکینہ دا صبر ویکھ لیا جے، مولا حسین دا صبر ویکھ لیا جے، اہل بیت اطہار دا صبر ویکھ لیا جے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آپ دے کولو ایک حدیث پاک بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے ایک حدیث پاک روایت فرمائی ہے کہ حتی ست سکینہ تب نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے والد محترم سیدنا امام حسین علیہ السلام تو روایت فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملۃ القرآن عرفا اہل الجنہ، فرمایا کہ جڑے قرآن پاک دے حافظ نے، جڑے قرآن پاک پڑھن والے نے، وہ جنت دے بہترین عارفین نے۔ کہ بہت بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ دے کلام پاک کو پڑھ لینا اور اس کو یاد کر لینا اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شان اور عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا
آپ دی شہادت بھی بہت دردناک ہے اور کربلا دے میدان دے وچ بہت درد ہے. اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے نے تو اس وقت آپ چونکہ چھوٹے سن اور باقی جو سیدزادیاں نے انہاں دی عمریں بڑیاں سن، وہ باپردہ سن. اور جس وقت خیمیاں نو آگ لگائی گئی ہے تو آپ نکلے نے اور آپ دا جڑا پہران ہے جو آپ نے قمیص پہنے آیا سی اس نو اگ لگ گئی اور آپ اس نو بجھاندے بجھاندے جو نکلے نے تو ایک جو آدمی ہے اجنبی کہ جڑا روایت کرتا ہے کہ میں دیکھیا کہ ایک بچی ہے اور اس دے دامن دے وچ اگ لگی ہوئی ہے اور اس نو بجھان دی کوشش کر رہی ہے لیکن بجھا نہیں پا رہی. تو میں قریب جا کے کوشش کیتی ہے کہ میں جا کے اس کو بجھاواں لیکن اس نے مینوں اپنے قریب نہیں آن دیتا بلکہ فرمایا کہ تینوں پتہ نہیں کہ اسی کون ہاں، تو غیر ہے، اسی اپنی جو ظاہری دنیاوی اگ ہے وہ بجھان دے واسطے بھی کسی غیر نو قریب نہیں آن دیاں گے. اور تسی یہ دیکھو کہ انہاں یزیدیاں نے کتنا ظلم کیتا ہے اور لوگ کتنے ظالم سن اور انہاں نے ظلم دی کتنی حد کیتی ہے کہ جس وقت یزید دے دربار دے وچ آپ کو پیش کیتا گیا جو قیدی نے تمام نو، تو اس وقت جو اہل بیت اطہار دا قافلہ ہے وہ سارے سامنے چکے قید کر کے انہاں نو باندھ کے اس سامنے کھڑا کر دیتا گیا. اور اس نے اس پہلے بڑا یزید نے اہتمام کیتا سی، بڑے بڑے لوگاں نو بڑے بڑے دوسرے ممالک نے انہاں دے سفیراں نو بلایا اور اپنے اعلیٰ عہدیداراں نو بلایا، حکومتی اراکین نو، کچھ لوگاں نے دکھان دے واسطے کہ ساری طاقت دا پتہ لگ جائے، کسی نے دکھان دے واسطے کہ لوگاں نے پتہ چل جائے کہ اگر اسی یزید کے خلاف بولا گے تو ساڈے نال بھی اس طرح ہی ہوئے گا. تو ایک لمبا ایک واقعہ ہے لیکن جو میں عرض کر رہا ہاں وہ یہ کہ اس وقت ایک آدمی کھڑا ہویا ہے اور اس نے آپ کی طرف اشارہ کیتا ہے اور اس نے کیا کہ اے جڑی لڑکی ہے یہ مینوں ایز اے کنیز دے دیو. تو ایک کتنا بڑا ایک ظلم ہے کہ آقا علیہ السلام نے آل بیت سید زادے مولا حسین دی صاحبزادی اور اس نو ایک جو عام آدمی ہے جڑا اپنے آپ مسلمان کہنے والا ہے کہلاندا ہے اور وہ اس نو طلب کر رہا ہے. تو آپ نے جس وقت سنیا تو آپ دے غم دا کوئی اندازہ نہیں رہ سکتا تو آپ لپٹ گئیاں اپنے بھائی دے نال امام زین العابدین دے نال اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. آپ نے فرمایا کہ اے یزید تیری اتنی طاقت نہیں، تو سانو قید تو کر لیا ہے لیکن تو سانو کنیزہ نہیں بنا سکتا اور تو اس لائق ہی نہیں ہے، تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تسی ایسا کر سکو. لہذا میں دونوں متنبع کر رہی ہوں کہ کوئی آدمی ایسا سوچنے کی کوشش نہ کرے. جس وقت پھر خطبے نے اور بہت بڑی ایک دردناک داستان ہے، پھر آپ کو قید خانے میں ڈال دیتا گیا اور قید خانے دے وچ جو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا چونکہ چھوٹے سن اور پھر جو سفر دی تنگی ہے اس دا بھی آثار سن کہ دوران سفر بھوک پیاس کمزوری اور پھر غم باپ دے جان دا. تو سارے پڑھتے اور سنتے رہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے سر نو قافلے دے اگے اگے چلایا جا رہا سی. اب جس بیٹی دے باپ دا سر اس دے سامنے ہوئے تو اس دی کیا کیفیت ہوئے گی اور سر دھر تو جدا ہوئے تو باپ دی تھوڑی جی طبیعت ناساز ہو جائے تو بیٹیاں دی جڑی جو کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے. تو جس بیٹی دے سامنے اس دے باپ دا سر کٹیا اور اس نو نیزے تے بلند کیتا گیا ہوئے اور پھر انہاں نو قید کیتا گیا ہوئے، رسیاں ڈالیاں گئیاں ہون تو انہاں دی جو شدت ہے اور انہاں دا جو غم ہے اور انہاں دی تکلیف ہے اس دا عالم کیا ہوئے گا. تو پھر انہاں نو ایک قید خانے وچ ڈال دیتا گیا اور قید خانے وچ جو اس وقت جو قید خانے نے وہ کوئی عام اپنے جیسے تو قید خانے جو اچھے بہترین بلڈنگاں تو نہیں سن بلکہ روایت ایسی بیان کیتی جاتی ہے کہ اس دی چھت نہیں سی جس مکان دے وچ رکھیا گیا، بہت تنگ مکان بہت پرانا اور اس دے وچ قید کر کے رکھیا گیا اور اس غم اس پریشانی نو آپ نے برداشت فرمایا ہے اور آپ نے اس دے سفر گزاریا ہے، وقت گزاریا ہے اور آپ نے ایام گزارے نے، لیکن جو تکلیف ہے وہ بڑھتی گئی ہے یہاں تک کہ
ایک دن سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آپ نے ویکھیا اور اپنے جسم دے وچ محسوس کیتا کہ میرا جو جسم ہے اس دی جو طاقت ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ انسان کو محسوس ہو جاتا ہے، عام انسان کو، کہ میرا جو جسم ہے وہ میرا ساتھ چھٹ رہا ہے۔ تو ایک حقیقت ہے اور ایک بہت واقعہ بیان کیتا جاتا ہے کہ پیاس دی جو شدت ہے وہ کی ہوتی ہے کہ اگر کسی نو پیاس لگے تو اس نو پانی نہ ملے اور پیاس دی شدت بڑھتی جاوے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو امام زین العابدین دے کولوں آپ نے پوچھا کہ اے میرے بھائی کہ جو پیاس ہے جس وقت لگتی ہے اور اس کی جو شدت ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت پیاس لگتی ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے اور اس کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، فرمایا کہ اگر اس تو زیادہ پیاس ہوئے تو فرمایا کہ پھر وہ ہے کہ اس کی جب منہ جو ہے خشک ہو جاتا ہے، زبان اس کی خشک ہو جاتی ہے اور گل کرنے واسطے اس کو پھر تنگی محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اس تو بھی زیادہ کسی کو پیاس ہوئے تو فرمایا کہ اس کی جو زبان ہے وہ تالو کے نال چپک جاتی ہے اور اس کا جو جسم ہے وہ اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، بالکل ساکت ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اگر اس تو بھی زیادہ ہوئے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر جو انسان کا جسم ہے وہ ہڈیاں اس کو چھوڑنا شروع کر دیندیاں نے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا جو وقت ہے وہ بالکل اخیر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر اس طرح ہے تو یہ ساریاں جہاں علامتاں نے وہ میں ویکھ چکی ہاں اور مینوں لگتا ہے کہ ہن پھر میرا وقت اخیر ہے، لیکن میں چاہنی ہاں کہ ایک دفعہ اپنے باپ نو ویکھ لواں، کہ تساں انہاں نو آکھو اور انہاں دے کے التجا کرو کہ مینوں محسوس ہو گیا ہے تواڈے فرمان دے مطابق کہ میری جو زندگی ہے اور میرا جو آخری سٹیج ہے اس تے میں پہنچ گئی ہاں، لہذا تسی انہاں نو کہو کہ ایک دفعہ میرے باپ دی مینوں زیارت کرا دین، میرا باپ مینوں وکھا دین اور میں انہاں دی زیارت کر لواں، کیا پتا کہ زندگی جو ہے اتنا مینوں موقع نہ دے۔ تو امام زین العابدین نے گل نو سمجھ لیا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے اس چیز نو ویکھیا سمجھیا تو آپ نے پیغام بھیجیا، فرمایا کہ جو بھی ہے فرمایا کہ ایک دفعہ جو سر حسین ہے وہ زندان میں بھیجا جائے۔ اس واسطے فرماتے ہیں کہ یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو انہیں رونے پر نہ پہرا ہو، کہ انہوں نے زندان میں ڈال کے رون تے ہی پابندی لگا دیتی سی۔ تو فرمایا کہ ساری التجا ہے کہ بھیج دیتا جاوے مولا حسین دا سر۔ یزید نے انکار کر دیتا، تو جس وقت انکار کیتا ہے تو اس وقت پھر جو زندان ہے اس دے وچ آہو بکا جو ہے وہ بلند ہوئی ہے۔ جس وقت رون بلند ہویا، شور ہویا، تو یزید نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اہل بیت اطہار دے زندان دے وچ شور ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اس طرح شور ہوتا رہا تو ممکن ہے کہ لوگ بغاوت کرتے ہیں، کہ ظاہراً تو سارے مسلمان ہی سن اور لوگوں کو بڑی مشکل دے نال یزید نے روکیا سی، لیکن اس نے کہا کہ اگر ایویں ہی رہا تو ممکن ہے کہ لوگ بغاوت کر دیں، تو پھر کیا کیتا جاوے، کس طرح انہاں نوں روکیا جاوے؟ انہوں نے دسیا کہ سر حسین کا مطالبہ کر رہے ہیں، تسا سر حسین بھیج دو یہ خاموش ہو جان گے۔ تو یزید نے اجازت دے دیتی۔ تو جس وقت مولا حسین کا سر جو ہے وہ زندان دے وچ لایا گیا، اس وقت کی کیفیت نو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور ایک اسی اندازہ لگا سکنے ہاں کہ 10 جو ہے محرم الحرام کا سر جسم تو جدا کیتا ہوا ہے اور 13 صفر المظفر آ گئی ہے، لیکن ابھی تک اس سر نو دفن نہیں کیتا گیا۔ کہتے ہیں کہ یزید نے ظلم ہی نہیں کیتا، یزید کا گناہ ہی کوئی نہیں سی، یزید نے ظلم اس بڑا ہور کیا ہے؟ یزید نے ظلم نہیں کیتا، اس کا گناہ کوئی نہیں تھے، یہ گناہ کس نے کیتے نے؟ یہ ظلم کس نے کیتا ہے؟ اور اہل بیت اطہار انہاں دی جیڑی کیفیت ہے اس وقت دی، اس نو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ اس نو کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ جس وقت سر حسین زندان دے وچ لایا گیا تو حضرت امام زین العابدین
آگے بڑے نے آگے بڑھ کے اپنے باپ دا سر پکڑیا اپنے باپ دا سر پکڑیا سر دے اوپر کپڑا ڈالیا ہے چہرے نو کجیا ہے ایک تشت دے وچ ایک پلیٹ وچ سر حسین رکھیا آیا آپ نے اس نو پکڑ لیا اپنے خیمے دے وچ لے آئے نے اپنے زندان دے وچ لے آئے نے جس وقت زندان دے وچ آپ دا سر لایا گیا آہو بگا بڑھ گئی درد بڑھ گیا غم بڑھ گیا تکلیف بڑھ گئی ہے بہن دے کول زوجہ محترمہ دے کول اپنے بیٹیاں دے کول اہل بیت اطہار دے او قافلہ پاکیزہ لوگ جنہاں نے کربلا دے میدان دیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں اس وقت دی پیاس نو برداشت کیتا پھر مولا حسین دی شہادت نو ویکھیا اہل بیت اطہار دے پاکیزہ جڑے بیٹے نے اور اہل بیت اطہار دے نال محبت کرن والے سچے غلاماں دیاں شہادتاں ویکھیاں مولا حسین دی شہادت تو بعد قافلہ دا آپ دے خیمیاں دا لٹیا جانا خیمیاں نو آگ لگایا جانا پھر اہل بیت اطہار دے سیدزادیاں نو باندھ کے قید کر کے اٹھا دے بٹھا کے قید خانے ڈالیا جانا کئی میلہ دا سفر کیتا اتنا طویل سفر کرن تو بعد زندان دے وچ ڈال دیتا جانا غم دی کیفیت کیا ہے تکلیف دی کیفیت کیا ہے کوئی بیان کیا کر سکتا ہے جدو غم تازہ ہو گئے نے مولا حسین دا سارا آیا سیدہ سکینہ نے پوچھا ویرا کیوں اتنی پریشانی ہے اتنا غم کیوں تازہ ہو گیا ہے امام زین العابدین نے فرمایا اے میری بہن پریشان نہ ہو تیری حاجت جو تو سوال کیتا ہے جو تو خواہش کیتی ہے ایسا پوری کرن دی کوشش کیتی ہے لیکن میرے نال وعدہ کر اپنے باپ نو ویکھ کے پریشان نہ ہوے گی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کریں گے اپنے غم برداشت کریں گے فرمایا ویرا میرا تیرے نال وعدہ ہے میرے باپ دا سر دے دے میں آواز نہیں نکالا گے میں کوئی شور واویلا نہیں کراں گے امام زین العابدین نے سر حسین پکڑیا سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا دی گود دے وچ رکھ دیتا آپ سر دے نال لپٹ گئیاں نے عرض کردیاں نے دیرل گئی وچ سفران دے اسمت دا پاک نگینہ سب چھوٹی کہہ دے مینوں آکھ دے میرا بھول گیا نام سکینہ مینوں مٹیاں تے نہیں نیندر آندی نہیں لبدا تیڈا سینہ تے جڑے عید دے پوائے ہانی در گھن گیا شمر کمینہ اپنے باپ دے سر دے نال لپٹ گئیاں نے اپنا درد بیان کر رہیاں نے جو ہو سکتا ہے اپنے باپ دے نال گلاں کر رہیاں نے کچھ دیر تو بعد بالکل خاموشی ہو گئی ہے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آپ خاموش ہو گئیاں نے سیدہ زینب نے فرمایا عابد ویکھ سکینہ خاموش کیوں ہو گئی ہے جس وقت آپ آگے بڑھے نے آپ نے ویکھیا سیدہ سکینہ شہید ہو چکیاں نے حشر تک سوئے گی زندہ میں سکینہ چین سے حشر تک سوئے گی سکینہ زندان میں چین سے کہیے گا بابا سے اب نہ تڑپ
तकलीफां वेखियां ने, जो आपने मसाइब वेखे ने, उन्हां ते साडा हक बनदा है, हर बंदे दा हक बनदा है असां सलाम करिए, उन्हां दी इज्जत नूं सलाम करिए, उन्हां दी शान नूं सलाम करिए। असां होर तां कुछ कर नहीं सकते, ना असां अपना आप कुर्बान कर सकते, ना माल दे सकते, ना औलाद कुर्बान कर सकते, असां उन्हां दी अजमत नूं सलाम तो कर सकने आ। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में अगर साढ़े सलाम कबूल हो गए, साड़ी आजिज़ी कबूल हो गई है। सैयदा सकीना ने फरमाया गया, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दीन दे वास्ते, इस इस्लाम दे वास्ते अपनी कुर्बानी पेश की थी, दीन दे वास्ते निकले, दीन दी सर बुलंदी दे वास्ते मौला हुसैन ने सफर किया, अपने बेटे भांजे भतीजे अपने आप को कुर्बान किया। जदों आपकी शहादत हो गई है, इस्लाम फिर परेशान हो गया, इस्लाम फिर परेशान हो गया। यजीद बड़ा खुश है, यजीद दी अदबी खुशियां मना रही, असी कामयाब हो गए, असा गलबा पा लिया। जदों इस्लाम परेशान होया, की कहंदा है, कहां जाऊं कहां जाऊं, बचाएगा कौन अब मुझको, कहां जाऊं बचाएगा कौन अब मुझको। कहा इस्लाम ने दुनिया मुझे बर्बाद करती है, सखी इब्ने सखी की लाडली ने ये कहा, उस दम सकीना कैद होकर तुझे आजाद करती है। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में आप सलाम अकीदत पेश करना हर मुसलमान का हक बनता है। साडा सलाम है उस मासूमा बच्ची ते जेड़ी अपने बाप दे सीने ते सौंदे से, मगर असरे आशूर तो बाद उसनू कदे ओ सीना नसीब ना आया। साडा सलाम है उस बच्ची ते जिंदे कन्ना विचों गुशवारे छीन के निकाले गए। साडा सलाम है उस मजलूमा बच्ची ते जिंदे दामन में आग लगा दी गई। साडा सलाम है उस नन्ही बच्ची ते जिंदे गले विच रस्सियां बांध दिया गईया। साडा सलाम है उस बच्ची ते जिन्नू अपने बाप दे गम विच रोण दा मौका ना दिता गया। साडा सलाम है उस बच्ची ते जिन्नू तसल्ली देने की बजाय मजीद सताया गया। साडा सलाम है उस बच्ची ते जिन्नू जिंदान विच कैद करके रखा गया। सलाम है उस बच्ची नो जिंदे बाप दा सर कटिया ओनू विखाया गया, ओदे सामने लाया गया। साडा सलाम है उस बच्ची ते जिन्ने जिंदान में शहादत पाए और जिन्नू जिंदान दे विच दफनाया गया। इस वास्ते फरमाया कि पेशानी जिंदा पे ये तहरीर है अब तक, पेशानी जिंदान पे ये तहरीर है अब तक, जालिम तो फना हो गया जिंदा है सकीना। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा आपकी अज़मत और शान और आपका मकाम बहुत बड़ा है कि आप मौला हुसैन दे वास्ते सुकून ने, उन्हां दे सुकून दा बायस ने, उन्हां दी दुआवां दा नतीजा ने और अपनी दादी दी शबी ने। दुआ है अल्लाह ताला सानू सब नूं मुहब्बत अहले बैत नसीब फरमाए।